أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے پوچھے میرے بندے، میرے خاص بندے، عنی، میرے صفت قرب اور بعد کے بارے میں، تو فَإِنِّي قَرِيبٌ، بے شک میں بہت قریب ہوں، نزدیک ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے ہی پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو ان کو چاہیے کہ میری اطاعت کر لیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ اپنے مقاصد کو پالیں. آیت مبارکہ میں اس سے پہلے جو آیات گزری ہے، اس میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت، اس کی حکمت، پھر روزوں کے تعین اوقات، پھر جو سہولیات اور آسانیاں اس امت کو روزوں کے اندر عطا کی گئی ہے. ایک عذر کی صورت میں قضا، دوسرا عذر کی صورت میں فدیہ. اس کے بعد رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کا ذکر ہوا کہ تمام خیرات اور برکات کا مجموعہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کا ظہور اس مہینے میں ہوا ہے. لہٰذا رب کائنات نے اپنے ساری کی ساری خیرات اور برکات اور اپنے تمام کے تمام عطیات کو جمع کر کے اس مہینے میں اس کو رکھ دیا. تو رمضان کی فضیلت بیان کی گئی اور روزوں کی فرضیت بھی بیان کی گئی. اس آیت میں بطور جملہ معترضہ کے، جملہ معترضہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا آگے پیچھے کلام سے جو کٹا ہوا ہو. تو ربط تو اس کا کلام کے ساتھ ہے، لیکن جو کلام رمضان المبارک کے روزوں کا چل رہا ہے اور بعد میں بھی روزوں کے احکامات چلیں گے، تو اس حوالے سے یہ بیچ میں ایک نیا حکم ہے، وہ ہے مسئلہ دعا. مسئلہ دعا رمضان المبارک کے روزوں کے احکامات کے درمیان ملانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رمضان اور دعا کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے. وہ گہرا تعلق کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اصل میں اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آ گئی ہے کہ لوگوں کو کہتے ہیں تھوڑے دن کھانا کم کر دو، پانی پینا کم کر دو، تاکہ خزانوں کی وہ کمی جو ہے نا اس کی ریکوری کی جا سکے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین انسانوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر انہیں وہ کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں
جو ان کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے اور ان کے کامیابی کا ضامن اور ذریعہ ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت ایسے ہوتی تھی جیسے تیز ہوا ہے، ریح المرسلہ، تیز ہوا کی طرح آپ کی سخاوت ہوتی تھی۔ اور یہ اصول ہے کہ نبی کا عمل اللہ رب العالمین کے طرف سے اللہ کے منشا اور اللہ رب العالمین کی چاہت کی تصویر ہوتی ہے، اس کا پرتو اور اس کا سایہ ہوتا ہے۔ تو جب نبی کی سخاوت عروج پر ہوتی تھی اور بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے تو رب العالمین بھی انسانوں پر خصوصی مہربانیاں فرمانا چاہتے ہیں۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ روزے کے ذریعے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کی کسی بھی عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو وہ اللہ کے دربار میں ہوتا ہے، اللہ کا قرب اسے حاصل ہوتا ہے۔ اور جب بندہ قریب چلا جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ درخواست بھی دے دیتا ہے۔ وزیر اعظم کے دربار میں آپ کو جانے کا موقع مل گیا ہے تو آپ کہتے ہیں چلو اب یہاں آیا ہوں، تو چھوٹی سی کاغذ بھی لکھ دیں کہ صاحب یہ میرے بچے کا مسئلہ ہے، میرے دوست کا مسئلہ ہے، یہ بھی ذرا حل کر دیں۔ تو جب قرب حاصل ہو جاتا ہے تو قرب میں درخواستیں بھی دی جاتی ہیں۔ تو روزوں کے ذریعے انسانوں کو اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوا تو اللہ رب العالمین نے مسئلہ دعا کو بیچ میں ذکر کر فرما کے اشارہ کر دیا ہے کہ جب قریب آئے ہو تو مجھ سے مانگو۔ اللہ تو عطا کرنے والی ذات ہے، تو فرمایا اذا سألک عبادی، چنانچہ بخاری شریف میں روایت ہے، صحیحین میں، مسلم میں بھی ہے کہ ایک آدمی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا صحابہ کرام، متعدد صحابہ کرام نے پوچھا کہ ربنا قریب فنناجیہ ام بعید فننادیہ، اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، کیا ہمارے رب نزدیک ہے، قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی میں بات کریں، یا اللہ رب العالمین کی ذات دور ہے کہ ہم اسے پکار کر اس سے مانگیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی جواب دیا نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، اذا سألک، جب آپ سے سوال کرتے ہیں، عبادی، میرے بندے۔ یہ لفظ عباد یہ دو طرح کا استعمال ہوتا ہے، کبھی عباد تخلیق کی بنیاد پہ استعمال ہوتا ہے، میرے بندے ہیں یعنی میں نے پیدا کیے ہیں، اور کبھی تخصیص کے طور پہ میرے خاص بندے ہیں۔ عبادی، میرے بندے، معنی کیا ہے کہ میں نے پیدا کیے ہوئے ہیں، میری مخلوق ہے۔ اور یا عبادی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میرے خاص بندے، اضافت تخصیص کے لیے ہوتی ہے، شرافت ظاہر کرنے کے لیے، اعزاز کے لیے۔ تو یہاں یہ دوسرا معنی مراد ہے، جب آپ سے میرے خاص بندے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں، عنی، میرے بارے میں، یعنی میری اس صفت کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ صفت قرب کے ساتھ متصف ہے یا صفت بعد کے ساتھ متصف ہے، کہ ہم اگر قریب ہے تو ہم سرگوشی میں بلائیں، اور اگر بعید ہے تو ہم کیا ہے، آواز لگا کر اور نعرہ لگا کر اونچی آواز سے اسے پکاریں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فإنی قریب، پس میں قریب ہوں۔ یا اصل عبارت ہے فقل لہم انی قریب، اے حبیب ان سے کہہ دیں کہ میں قریب ہوں۔ لیکن رب العالمین چونکہ دعا کا مقام ہے اور دعا میں اجابت اور قبولیت مانگنے والے کا مقصد اور منشا ہوتا ہے، تو پوچھا ہے اللہ قریب ہے یا بعید ہے، تو اللہ نے لمبا کلام کرنے کے بعد واسطہ ڈالنے کے بجائے ڈائریکٹ کہہ دیا میں قریب ہوں۔ یعنی یوں ہوتا کہ آپ کہہ دیں میں قریب ہوں، بات لمبی ہو جاتی، گھوم کر آتی، واسطے سے آتی، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کہا
وہ واسطہ ہی بیچ میں کاٹ دیا کہ بس میں قریب ہوں، اور جب قریب ہوں تو آپ کی دعائیں سنتا بھی ہوں، جہاں بھی آپ پکارتے ہیں، جب بھی پکارتے ہیں، جیسے بھی پکارتے ہیں تو میں سنتا ہوں۔ اور قریب، اس لیے قریب والے کے ساتھ کیا کیے جائے، جتنا خفیہ اور لجاجت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ مانگیں گے وہ عطا فرمائیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی مصلحت کی وجہ سے اجتماعی دعا ہے، اس میں اگر زور سے دعا مانگی جائے تو اجازت ہے اس کی، لیکن دعا میں اصل یہ ہے کہ بندہ خفیہ کان میں، گویا کہ میں اللہ رب العالمین کے کان میں، جب بندہ کیا کرتا ہے، کوئی خاص کام ہو، خصوصی کام ہو، تو سرگوشی میں کہتے ہیں یہ ذرا میرا خاص کام ہے، تو اللہ رب العالمین کو ہم اپنے کام جب کہیں تو اللہ ہمارے ہر کام، ہماری ہر ضرورت اور ہر حاجت خاص ہے، تو ہم اللہ رب العالمین کے گویا اللہ کے ساتھ سرگوشی کریں، اللہ یہ میرے کام ہے، یہ مجھے عطا فرما دے، یہ مجھے دے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے تو اس سے پہلے ہی ابھی سے ہم دعاؤں کا اہتمام شروع کر دیں، دعاؤں کے ساتھ اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ جتنا اللہ رب العالمین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلکہ ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وبنی آدم یغضب حین یسأل، کہ اللہ کی شان ایسی ہے کہ جب آپ مانگنا چھوڑتے ہیں اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور بندوں کے پاس جب آپ مانگنے جاتے ہیں تو ایک دم مانگتے ہیں، دوسرے دم مانگتے ہیں، تیسرے دم وہ ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، یا تم نے بھی کام چھوڑ دیا ہوا ہے، روزانہ مانگنے آ جاتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں میں جتنا مانگو گے میں اتنا خوش ہوں گا، جتنا مانگتے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات خوش ہوتی ہے، تو اللہ سے مانگیں اور خوب جم کر مانگیں، اور دل کے اعتقاد اور یقین کے ساتھ مانگیں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعانی، میں مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، اس پہ لبیک کہتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو رب کریم کی ذات، اللہ رب العالمین کی ذات دعائیں قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، تیار کھڑی ہے۔ کہتے ہیں مجھ سے مانگو، سل تعطیٰ، مانگ تجھے دیا جائے گا، جو مانگنا چاہتا ہے مجھ سے مانگ۔ اب ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں کرم کی طرف مائل ہوں، میں کہتا ہوں مانگو، میں کرم کرنا چاہتا ہوں، میں عطا کرنا چاہتا ہوں، میں احسان کرنا چاہتا ہوں۔ اب بندہ ہے جو غفلت کے چادر اوڑھے ہوئے اور جو ہے غرور و تکبر کے ساتھ گردن اٹکائے ہوئے جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، مانگتا ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعانی، جب مجھے بندہ دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے یا کچھ دعائیں رد بھی ہو جاتی ہیں؟ تو کبھی دعا رد ہوتی ہے، کبھی قبول ہوتی ہے۔ رد کیوں ہوتی ہے؟ رد ہوتی ہے ظاہری منافی اسباب کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین قبولیت دعا کی دو شرطیں بیان کر رہے ہیں، ایک میری فرمانبرداری کرو، دوسرا مجھ پر یقین رکھو۔ دو شرطیں اگر ہوں گی دعا میں، ایک اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی آئے گا، اس کے بال پراگندہ ہیں اور مٹی اڑی ہوئی ہے اس کے اوپر، پریشان حال ہے، اور ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں اللہ اللہ، اے اللہ مجھے دے دے، یا اللہ مجھے دے دے، لیکن مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پانی حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فأنی یستجاب لہ، اس کی کہاں قبول ہوگی؟ قبولیت کے لیے تو شرط ہے کہ کیا ہو، آپ کا کھانا حلال ہو، آپ کا پانی حلال ہو، آپ کا لباس حلال ہو، آپ کا مکان حلال ہو، آپ کی ہر چیز حلال ہو۔ تو اگر آپ حرام کے اندر لت پت ہیں تو پھر دعا مانگیں گے، پھر دعا قبول نہیں ہوتی، تو پھر بندہ کہتا ہے کہ میری تو اللہ تعالیٰ مانگتا ہی قبول ہی نہیں کرتا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ دعا قبول کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب بندہ مایوس ہو جاتا ہے، کہتے ہیں میری تو اللہ قبول ہی نہیں کرتے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا اللہ رب العالمین دعا قبول کرتے ہیں،
ہر بندے کی ہر دعا قبول کرتے ہیں، لیکن کبھی وہی چیز جو اس نے مانگی ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں، کبھی اللہ رب العالمین وہ چیز نہیں دیتے، اس سے بہتر اس کے لیے حکمت ہوتی ہے، وہ اسے اس کے لیے وہ دے دیتے ہیں، اور کبھی اس کی دعا جو ہے وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ دی جاتی ہے۔ چنانچہ آخرت میں جب اس کو دعاؤں کا انعام دیا جائے گا اور دعاؤں کا بدلہ دیا جائے گا تو یہ کہے گا کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ انسان دعا مانگے اور لجاجت کے ساتھ مانگے اور حاجت روائی کے ساتھ، اور جتنے اپنی ضرورت ہے عاجزی انکساری کے ساتھ مانگے تو اللہ رب العالمین کے دربار سے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا مجیب دعوت الداع، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی دعا تو قبول ہو رہی ہوتی ہے لیکن اللہ رب العالمین اسے وہ چیز عطا نہیں کر رہے ہوتے، لیٹ کرتے ہیں، بیچ میں کیا ہے تاخیر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے کا وہ مانگنا بڑا پسند آ رہا ہوتا ہے۔ بندہ بڑی عاجزی کے ساتھ مانگ رہا ہوتا ہے، اس کی جو ہے نا اس کا منہ بنانا، اس کا سٹائل، اس کا انداز، وہ اللہ کو، میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، جیسے چھوٹا بچہ ہمارے پاس آئے اور کہے 5 روپے دو نا یا 10 روپے دو، ہمارے دل میں بھی ہوتا ہے کہ دینے ہیں، ارادہ بھی ہوتا ہے کہ دینا ہے، لیکن اس کا انداز سٹائل اتنا مزیدار ہوتا ہے، ہمیں اس کو جو ہے ہم کہتے ہیں نہیں دینے، وہ پھر مانگتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں دینے، حالانکہ دینے ہوتے ہیں، لیکن اس کا وہ مانگنے کا طرز ایسا ہوتا ہے، طریقہ ایسا ہوتا ہے، ایسا مزہ آ رہا ہوتا ہے اس پہ کہ ہم کہتے ہیں چلو ذرا تھوڑا سا اور اس کے مانگنے کے انداز سے مزہ لے لے۔ تو رب العالمین بھی اپنے بندوں سے، جب بندہ عاجزی انکساری کے ساتھ، اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے، اور اللہ کا پسندیدہ عمل جب کر رہا ہوتا ہے عاجزی میں، گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، تو اللہ کو اس کی ادائیں پسند آتی ہیں، اس لیے اللہ کہتے ہیں چلو تھوڑا سا لیٹ کر دو، تھوڑی سی تاخیر کر دو تاکہ اور مانگ لے۔ پھر ایک یہ بھی ہے کہ جب انسان پر کوئی مصیبت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو مصیبت اور پریشانی میں اللہ اس کے درجات بلند کرتے ہیں اور یہ اللہ کے قریب پہنچا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس قرب کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اس کی دعا کی اجابت میں اور اس کی وہ چیز عطا کرنے میں تاخیر فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا میں دعا قبول کرتا ہوں اذا دعانی، جب مجھ سے مانگتا ہے، اور ادھر ادھر سے مانگ کے اور ادھر ادھر سے اگر مانگے گا تو میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اس کے 2 معنی ہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری اطاعت کر لیں۔ ایک بات یہ ہے کہ میری استجابت کر لیں، میری بات مان لیں، میری اطاعت کریں۔ دوسرا معنی یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي لِيَطْلُبُوا مِنِّي إِجَابَةَ دَعْوَتِهِمْ، ان کو چاہیے کہ مجھ سے اپنے دعاؤں کی قبولیت مانگے، اے اللہ میری دعا قبول فرما لے، اے اللہ میری دعا قبول فرما لے۔ تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اور یا استجابت اجابت کے معنی میں ہے، یعنی اطاعت کے معنی میں ہے، تو یہ جب میں ان کو اطاعت کا حکم دوں، یہ میری اطاعت کے حکم کو بجا لائیں، تو یہ جب مجھ سے اپنے حاجات مانگیں گے تو میں ان کی حاجات پوری کر دوں گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، وَلْيُؤْمِنُوا بِي یہ یا اپنے معنی میں ہے کہ مجھ پر ایمان لے آئیں، یعنی ایمان پر ثابت قدم رہیں اور ایمانداری کے ساتھ مجھ سے مانگتے رہیں، اس میں اخلاص ہے تو میں ان کی دعا قبول کر لوں گا۔ یا یہ معنی ہے کہ جو زبانی ایمان تم لائے ہو اس کو حقیقی معنی میں تبدیل کر دو۔ وہ حقیقی معنی کیا ہے کہ میرے غیر سے کٹ جاؤ اور صرف مجھ ہی سے مانگو، تو میں پھر اپنے عطائیں تمہارے اوپر کیا کرتا ہوں، کامل کروں گا۔ یا یؤمنوا بی لیوقنوا بی، ایمان یقین کو لازم شامل ہے، ایمان میں یقین ضروری ہے، ایمان یقین کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو ولیؤمنوا بی، ایمانیات کا معنی یہ ہمارے بچے کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کے لیے جن باتوں پر دل سے یقین کرنا ضروری ہے ان کو ایمانیات کہتے ہیں، دل سے یقین کرنا ضروری ہے۔ تو ولیؤمنوا بی ولیوقنوا بی، مجھ پر یقین کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم دعا مانگو تو یہ نہ کرو پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں، نہ، صلوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے مانگو تمہیں پکا یقین ہو کہ میں نے مانگا ہے اور اللہ رب العالمین مجھے عطا کریں گے۔ پھر اللہ کیا عطا کرتے ہیں؟ جو مانگا ہے وہ عطا کرتے ہیں،
اس کی جگہ کوئی اور چیز عطا کرتے ہیں، اس کی جگہ کوئی مصیبت ٹالتے ہیں، یا اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن میں مکمل اعتماد اور یقین کے ساتھ مانگوں کہ میں کسی جو ہے نا عاجز سے بھی نہیں مانگ رہا، کسی بے اختیار سے بھی نہیں مانگ رہا، بلکہ میں پاورفل ذات سے، مکمل اختیارات کے مالک ذات سے مانگ رہا ہوں، اور میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا عاجز ہوں۔ جب اس نے مجھے اپنے در پہ بلایا ہے اور مجھے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دی ہے تو وہ مجھے ضرور عطا کریں گے۔ اس اعتماد اور یقین کے ساتھ اب جب مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جب میرا بندہ میرے سامنے عاجزی کا ہاتھ پھیلائے اور میں اس کے ہاتھ خالی لوٹا دوں، میں اس کے ہاتھ خالی لوٹانے سے مجھے حیا آتی ہے رب کریم کو۔ تو اس لیے ہم مانگنے کے عادی بن جائیں، مانگنے کی عادت ڈالیں، اور مانگیں اہتمام اور مکمل انتظام اور انصرام کے ساتھ مانگیں۔ جب مانگیں گے پھر دیکھیں اللہ رب العالمین کہتے ہیں مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، میں آتا ہوں کہ دریا نہ بہا دوں تو کہنا، پھر اللہ رب العالمین دریا بہا دیتے ہیں۔ تو فرمایا وَلْيُؤْمِنُوا بھی، یقین اور اعتماد کے ساتھ مجھ پر یقین رکھو اور میری طاعت کرو، لعلہم یرشدون، تاکہ تم اپنے مقاصد کو پالو۔ رشد کہتے ہیں نیل المقاصد، مقاصد پانا، مقصد تک پہنچ جانا، مقصد کا حاصل کرنا۔ ہم مقاصد دونوں ہیں، دنیاوی مقاصد بھی ہیں، اے اللہ جس کی شادی نہیں ہے اللہ مجھے شادی دے دے، اس کی شادی ہو جائے۔ اے اللہ میرا بیٹا نہیں ہے، مجھے بیٹا دے دے، اللہ بیٹا عطا فرما دیتے ہیں، یہ دنیاوی مقاصد ہیں۔ میرا کاروبار نہیں، اللہ کاروبار عطا فرما دے۔ میری رزق میں تنگی ہے، اللہ رزق کی تنگی دور کر دیں، اللہ دے دیتے ہیں۔ اور آخرت کے مقاصد جنت ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ ایمان اور یقین اور اطاعت کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے، تو یہ دعا اللہ رب العالمین آخرت کے مقاصد میں کامیابی کا ذریعہ بنائیں گے۔ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔